شاہ محمود قریشی اور عمران خان کی سفارتی پالیسی ناکام ہے اور وہ پاکستان کو آئسولیٹ سے آئسولیٹ کرتے جا رہے ہیں۔ یہ فیٹ ایف ان کی ناکامی کی سب سے بڑی مثال ہے۔ جے شنکر کا انٹرویو یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری کامیابی ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں ایک ایسی حکومت آ گئی ہے جس کو ہم نے عالمی طور پر تنہا بھی کیا ہے۔ ہم آگے سے کہہ رہے ہیں ہو انہوں نے اعتراف کر لیا ہے، بھائی انہوں نے اپنی جیت کا اعتراف کیا ہے۔ تو گائز بھارت کے فارن منسٹر جے شنکر سر کے ایک سٹیٹمنٹ سے پاکستان میں پورا کا پورا بوال مچا ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں ہم نے رکھا ہے FATF کے، اور مطلب ہماری وجہ سے گرے لسٹ میں پڑا ہوا ہے پاکستان۔ تو یہ سن کر ہی پاکستان میڈیا پوری کی پوری بھوکلا چکی ہے اور خود کی گورنمنٹ کو گالیاں پہ گالیاں دے رہی ہے۔ مطلب پاکستان کے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو بہت زبردست گالیاں پڑی آج کی ویڈیو پہ، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور سے دیکھیے گا، اور اگر آپ لوگ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن کو پریس کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور سے کیجیے گا۔ آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، سیف رہیے، جے ہند۔ کی جو گھٹیا سازشیں ہیں پاکستان کے خلاف، ان کا خود ہی اعتراف کر لیا۔ کہتے ہیں کہ جی ہماری وجہ سے آج پاکستان FATF کی گرے لسٹ میں شامل ہے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ یعنی بھارت اپنی سازشوں کا خود ہی اعتراف کر رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بھارت کو۔ امریکہ کو ابھی افغانستان میں ہماری مدد کی ضرورت ہے اور وہ بھارت کو بھی خوش کرنا چاہتا ہے، چنانچہ وہ IMF اور FATF کو استعمال کر رہا ہے پاکستان پر دباؤ بڑھانے کے لیے۔ دوسرے کہ حالیہ مہینوں میں فرانس ہم سے ناراض ہوا، آپ کو پتہ ہے، اور EU بھی ناراض ہو گیا، وہ مجبوری تھی، ٹھیک تھا۔ لیکن تیسری پریشانی ہے کہ بھارت ایک بہت بڑا ملک ہے، بڑی معیشت ہے، کوئی اس کی ناراضگی مول نہیں لینا چاہتا، مگر بدقسمتی سے بھارت جو ہے ایشیا پیسیفک گروپ جو FATF کا ذیلی ادارہ ہے اس کا وائس چیئرمین ہے۔ اس کیپیسٹی میں اس نے پاکستان پر الزامات لگانے اور ایکشن پلان میں نئے نکات ڈالنے کے لیے ایک کردار ادا کیا ہے، اور بھارت بار بار یہ کہتا رہا کہ ہم پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈال دینا چاہیے۔ دیکھیں ہمیں دنیا میں دوست بنانے ہوں گے۔ دیکھیں آپ اکیلے سچ بولتے رہیں اور پھر کہیں کہ جی دنیا کے باقی جو 120 ممالک ہیں وہ ان میں سے 80 تو ہمارے خلاف ہیں اور 40 کی اہمیت کوئی نہیں ہے، تو یہ کون مانے گا؟ اتنی اس حکومت کے ڈپلومیٹک محاذ پر فیلیئرز کی ایک لمبی داستان ہے۔ شاہ محمود قریشی اور عمران خان کی سفارتی پالیسی، خارجہ پالیسی ناکام ہے اور وہ پاکستان کو آئسولیٹ سے آئسولیٹ کرتے جا رہے ہیں۔ یہ فیٹ ایف ان کی ناکامی کی سب سے بڑی مثال ہے۔ جے شنکر کا انٹرویو یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری کامیابی ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں ایک ایسی حکومت آ گئی ہے جس کو ہم نے عالمی طور پر تنہا بھی کیا ہے، جس کو خارجی محاذ پر شکست بھی دی ہے اور شکست فاش دی ہے، اور ہم آگے سے کہہ رہے ہیں ہو انہوں نے اعتراف کر لیا ہے، بھائی انہوں نے اپنی جیت کا اعتراف کیا ہے، انہوں نے جیت کا جشن منایا ہے اور بتایا ہے کہ انہوں نے ہر محاذ پر آپ کو شکست دی ہے، اور آپ وہ شکست کا منہ لے کر روزانہ آ کر ہمارے سامنے پتہ نہیں کون سے ڈھول پیٹنے لگ جاتے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ آپ فیٹ ایف سے آپ نہیں نکل سکے، کلبھوشن کا کیس آپ ICJ سے نہیں جیت سکے، کس محاذ پر آپ کیا کر سکے ہیں؟ عرب ہم سے ناراض ہیں، امریکہ کے لیے اتنی ہم نے سہولت کاری کی ہے اور نتیجہ کیا ہے؟ 0/0۔ اب تو یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ افغانستان بھی ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے اور وہ کہتے ہیں ہم آپ کو کیسے نہ کہ ان کی کرنسی ہم سے مضبوط ہو گئی ہے موجودہ دور حکومت میں، ان کی کرنسی پاکستان کے روپے سے مضبوط ہے، ان کی ترقی کی شرح پاکستان سے مضبوط ہے۔ ابھی وہ کہہ رہے تھے کابل ہمیں بتائے گا، بھئی کابل اس لیے بتائے گا کہ اس کی کرنسی مضبوط ہے۔ کہیں نہ کہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ان کی فورن پالیسی کا فیلئر ہے، کہ جس میں چاہے وہ بھارت ہو، امریکہ ہو، چائنا ہو، افغانستان ہو، ہر ایک کے ساتھ ٹرمز خراب ہو گئے، مطلب ہر کسی کو شکایت ہے، جبکہ یہ جو FATF کا معاملہ چل رہا ہے اس میں کافی زیادہ پوائنٹس انہوں نے کلیئر کر لیے ہیں۔ نہ امریکہ خوش ہے، نہ فرانس خوش ہے، اور انڈیا کے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، انڈیا کے تو ان کو انگلی کرنی ہے ہر وقت، تو اس لیے آج تو ہمارے فارن منسٹر کا اسٹیٹمنٹ ہے، یہ جے شنکر کا اوپن سٹیٹمنٹ۔ آپ یہ سوچئے جنرلی اوپن سٹیٹمنٹ نہیں دیتے، انڈیا جو ہے اس معاملے میں بہت ڈپلومیٹک رہتی، لیکن آج انہوں نے اوپن سٹیٹمنٹ دیا۔ وہ کیوں دیا، یہ بھی اس کے پیچھے بھی آپ سوچئے کہ ایسا کیوں کیا انہوں نے، کہ وہ اتنے ان سے تنگ اور عاجز آ چکے ہیں کہ اب وہ کھلے میں یہ کہنے کو تیار ہیں کہ ہاں ہم آپ کے
خلاف کھڑے ہوئے ہیں اور پورے دم خم سے کھڑے ہوئے ہیں.